ویریشن آف ایکٹیویٹیز میں اور بہت سی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ایک بہت اہم ڈائمینشن جو ہے اس کو ہم پریزنٹیشن اینڈ فارمیٹ کہتے ہیں. جب آپ ایکٹیویٹیز فریم کر رہے ہیں یا جب آپ اپنا لیسن پلان جو ہے اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہیں تو ان کا پریزنٹیشن اینڈ فارمیٹ کیا ہے. اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ ایک خاص فارمیٹ کو لے کر چلتے ہیں اور اسی فارمیٹ کا بار بار استعمال کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے وہ ایک بہت مونوٹونس سی چیز ہو جاتی ہے. مثلا اگر آپ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو بے حد پریڈکٹیبل ایکٹیویٹی بنا دیں تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مونوٹونس اور ایک بورنگ ایگزسٹنس ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آف ٹاسک ہو جاتے ہیں اینڈ دین دے کریٹ ڈسپلن ایشوز ان دا کلاس روم. مثال کے طور پر اگر آپ ہر ریڈنگ ٹیکسٹ کے بعد کوسچن آنسرز جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور ووکیبلری دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ورڈز اینڈ میننگز دے رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ ہر روز ان کو اس ایکٹیویٹی سے گزرنا پڑے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں سم ٹائمز دے شٹ دیئر مائنڈس اینڈ وین دے شٹ دیئر مائنڈس دین دے مے کریٹ ڈسپلن ایشوز فار یو. اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی ایسی ایکسرسائز جو ان کے لیے ٹیڈیس ہو اس سے آپ ذرا تھوڑا سا گریز کیجیے. اس کے علاوہ جب ہم پریزنٹیشن اینڈ فارمیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز میں ویرائٹی لے کر آ رہے ہیں. ہم جب ویرائٹی لے کر آتے ہیں سو دیٹ ڈٹرمنس سکسیسفل ٹیچنگ اینڈ لرننگ اینڈ دیٹ سسٹینز اسٹوڈنٹس انٹرسٹ ان دا کلاس روم. سو ویرائٹی از essential ٹو سکسیسفل ٹیچنگ اینڈ لرننگ. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس میں مثال یہ ہے کہ اگر آپ کا لیسن پلان جو ہے وہ 35 منٹ کا ہے تو اس میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے منٹ کے بعد آپ تبدیلی لے کر آئیں گے اپنے لیسن میں. کتنے منٹ کے بعد آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تبدیل ہوگی اور اس کا موڈ تبدیل ہوگا. موڈ تبدیل ہونے سے یہ مراد ہے کہ اگر ریڈنگ ہے تو کیا پھر رائٹنگ ہے اور اگر رائٹنگ کر لی ہے تو کیا تھوڑا سا گروپ ورک یا کوئی اورل ورک ہے. تو یہ جو ویرائٹی ہے دیٹ مینٹینز اسٹوڈنٹ انٹرسٹ ان دا لیسن. اس لیے کنٹینیوسلی اسٹوڈنٹس کو ایک فریم آف مائنڈ میں نہ رکھیں. اگر آپ رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ایک تو وہ لیسن پر توجہ نہیں دے گا کیونکہ اس کے لیے وہ بہت مونوٹونس ہوتا جا رہا ہے. دوسرا وہ کسی بھی قسم کے بیہیویئرل ایشو میں پڑ سکتا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی اوائڈڈ. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب بورڈم سٹارٹ ہو جاتی ہے when a student starts getting bored in the classroom تو پھر اس سے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب بورڈم جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ بورڈم جو ہے وہ ایسے ڈیولپ ہوتی ہے جب وہ ایک ہی ٹاسک for a prolonged period of time جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. If it is writing all the time, then of course they get bored. If they're continuously doing questions and answers and vocabulary exercises and grammar exercises, so اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہی کام اگلے 30 منٹ میں ہوتا رہے گا and then boredom starts in. So please avoid prolonged period of the same task. Repetition of task جو ہے وہ itself بہت بورنگ ہو جاتا ہے. ایک کام آپ بار بار کر رہے ہیں. For example, if you believe in teacher-centered classrooms and you come every day, you deliver a lecture and it is followed by a predictable set of activities, again it's repetition. It is repetition of the same task. اگر آپ ٹیچر لیکچر میں بلیو کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا انٹیگریٹ جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ اٹونومس ایکٹیویٹیز کے ساتھ کریں. سو دیٹ میکس اے گڈ بلینڈ اور اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ڈو ناٹ گیٹ بورڈ. اسی طرح اسٹوڈنٹس جو ہیں جب وہ ایک جگہ کے اوپر مستقل بیٹھیں گے تو بھی وہ بور ہو جاتے ہیں. تو جب آپ ویرائٹی آف ٹاسکس کریں گے جس میں آپ ان کو اپنی کرسی سے اٹھنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں دین اگین دے ول ناٹ گیٹ bored. So they will give exercise to their body by getting up, sitting in a group somewhere else. So that will again invite a kind of a freshening touch to the classroom. اس کے علاوہ جب وہ ٹیچر کو مستقل سنتے ہیں
when a teacher talks continuously in the classroom, again students get bored, کیونکہ آپ ان کو بات کرنے کا موقع جو ہے وہ کم دے رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ بیہیویئر میں جو ہے چینجز لے کر آئیں بائی پرووائڈنگ اے ویرائٹی which would invite the display of different behaviors. Sometimes they are doing on desk work, sometimes they are sitting on the carpet and doing some other kind of work. So you expect different behavioral happenings from them regarding the lesson. So this will bring in variety and hence will ensure discipline in the classroom.